دیکھا جائے تو گوگل کے پاس باقی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس سے زیادہ پیسے، زیادہ ایکسپیرینس رکھنے والے امپلائیز اور یوزرز ہیں۔ نیٹ ورکس کی جنگ میں گوگل آرام سے سب کچھ شکست دے سکتا تھا۔ گوگل نے اپنی پہلی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ جنوری 2004 میں لانچ کی، فیس بک سے بس چند ہفتے پہلے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام جیسی ویب سائٹ سے تو بہت پہلے۔ حقیقت میں گوگل نے کئی ساری کوششیں کی ہیں ان سارے پلیٹ فارم سے براہ راست مقابلہ کرنے کے لیے، اور ان سب میں مشہور زمانہ تھی گوگل پلس، جس کو اب گوگل کی سب سے بڑی ناکامی بھی کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے مائنڈ میں گوگل پلس کی پوزیٹیو امیج بالکل بھی نہیں تھی۔ اگر آپ بھی گوگل سرچ پہ جا کے گوگل پلس لکھیں گے تو آپ کو بھی بہت سارے نیگیٹو ریویوز دیکھنے کو ملیں گے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ گوگل پلس کو استعمال کرنے سے کتراتے تھے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یوٹیوب بھی ایک سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ہے، مگر یہ دراصل ایک ویڈیو پلیٹ فارم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ گوگل کے اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی گوگل پلس کیوں اپنے قریبی کمپیٹیٹر فیس بک کو شکست نہیں دے سکا۔ تو چلیں بنا کوئی ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ گوگل نے سوشل نیٹ ورکنگ کی صلاحیت کا اندازہ لگانے میں دیر کر دی تھی، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر جیسی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ سے بلکہ بیبو اور مائی اسپیس سے بھی پہلے friendster.com کے نام سے ایک ویب سائٹ ہوا کرتی تھی، جو کہ پہلی نیٹ ورکنگ سائٹس میں شمار ہوتی ہے۔ اس پر آپ دوستوں سے جڑنے کے ساتھ تصویریں اور پوسٹ بھی شیئر کر سکتے تھے۔ مائی اسپیس بھی friendster سے متاثر تھا، مگر یہ بات لوگ نہیں جانتے تھے کہ friendster کے لانچ ہونے کے ایک سال بعد ہی گوگل نے 30 لاکھ گوگل کے سٹاکس کی پیشکش کی تھی friendster کو خریدنے کے لیے، جو کہ ایک نئی ویب سائٹ کے لیے بہت بڑی پیشکش تھی۔ اس وقت نئی ویب سائٹس کا بہت بول بالا تھا، تو friendster کے نصیحت کاروں نے اس کے مالکوں کو مشورہ دیا کہ یہ مستقبل میں اربوں کا بزنس ہو سکتا ہے، لہٰذا friendster نے گوگل کی آفر کو ٹھکرا دیا، جو کہ ایک تباہ کن فیصلہ ثابت ہوا۔ friendster کا بزنس ڈوب گیا، مگر یہ انکار friendster کے ساتھ ساتھ گوگل پہ بھی بہت بھاری پڑا۔ جہاں وہ friendster نہیں خرید پائے تھے، وہیں ان کو اپنی ایک سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ لانچ کرنا پڑی۔ اورکٹ وہ پہلی سوشل نیٹ ورکنگ سروس تھی جو گوگل نے لانچ کی، جو اس کے کریئٹر کے نام پہ رکھی گئی تھی۔ اورکٹ ایک ترکی سے تعلق رکھنے والا سافٹ ویئر انجینئر تھا، جس نے اورکٹ ایک خود مختار پروجیکٹ کے طور پر بنائی تھی، جس پر آپ اپنے نئے اور پرانے دوستوں سے جڑ سکتے تھے، پوسٹس بنا سکتے تھے، سٹیٹس اور پکچرز شیئر کر سکتے تھے، اور ان پہ لائک اور کمنٹس بھی کر سکتے تھے، جیسے کہ آج کل کی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر کر سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اورکٹ گوگل کی جانب سے جنوری 2004 میں لانچ کیا گیا، اور اسی طرح جو فیس بک ہے، فیس بک کو مارک زکربرگ نے فیبرری 2004 میں لانچ کیا، جو کہ اس وقت دی فیس بک کے نام سے کہلائی گئی۔ اورکٹ اس وقت انڈیا اور برازیل میں کافی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا تھا، یہاں تک کہ گوگل نے 2008 میں یہ اعلان بھی کر دیا کہ اورکٹ اب پوری طرح سے برازیل میں مینج کیا جائے گا، کیونکہ اس کے یوزرز وہیں زیادہ ہیں۔ باقی دنیا میں اورکٹ کی مقبولیت کو بہت بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ اس پر موجود موسٹلی اکاؤنٹس کا ڈیٹا لیک کر دیا گیا اور ان کے پاسورڈز کو بھی لیک کر دیا گیا۔ اورکٹ کے زوال کا جو چیز باعث بنی، ان میں اس کی چھوٹی ٹیم بھی تھی، جس کی وجہ سے اورکٹ کو نئے فیچرز لانے میں بھی دیر لگتی اور سائٹ کو مینج کرنا بھی مشکل ہو گیا، اور اورکٹ پہ سپیم اور ابیوز کی کمپلینز بڑھنے لگیں۔ گوگل کی اس کوتاہی نے یوزرز کو فیس بک اور مائی اسپیس جیسے پلیٹ فارمز کی طرف موڑ دیا، اور اورکٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اگر آج بھی آپ اورکٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں صرف اورکٹ کے تخلیق کار کا خط ملے گا، جس میں اورکٹ نے اپنے اور لوگوں کے خیالات شیئر کیے ہیں۔ ٹولز کو ہمیں جوڑ کے رکھنا چاہیے ہے، نہ کہ ہمیں الگ کرنا چاہیے۔ ہمارے ڈیٹا کی حفاظت کرنی چاہیے ہے، نہ کہ اسے بیچ دینا چاہیے ہے، اور ہمیں امید دینی چاہیے، نہ کہ ڈر اور انگزائٹی دینی چاہیے۔ مگر اورکٹ کے ناکام ہونے کے بعد گوگل ایک بار پھر کھوج میں لگ گیا، اور جلد ہی 2008 میں گوگل فرینڈ کنیکٹ لانچ کر دیا، جس پہ کوئی بھی ویب سائٹ اونر اپنے پیج کو ایک سوشل پلیٹ فارم میں کنورٹ کر سکتا تھا، اور آپ بھی آئی ڈی سے لاگ ان کر سکتے تھے اور کمنٹس اور لائکس کر سکتے تھے۔ مگر یہ بھی ناکام ہوگی، اور 2009 میں گوگل نے ایک اور سائٹ لانچ کی گوگل ویو کے نام سے۔ اس لانچ کے بعد آرٹیکلز بھی شائع ہونا شروع ہو گئے تھے، جن کے مطابق گوگل ویو سے فیس بک اور ٹویٹر کو خطرہ تھا۔ تجزیہ کاروں کے بقول ویو نیٹ ورکنگ سائٹس میں ایک جامع سائٹ کا اضافہ تھا۔ اس کے ذریعے آپ ای میل، انسٹنٹ میسجنگ، بلاگنگ، ویکیز، ملٹی میڈیا مینجمنٹ اور ڈاکومنٹ شیئرنگ سب کر سکتے تھے۔
باقی سوشل نیٹ ورکنگ فیچرز کے ساتھ ساتھ، اور اس ہی وجہ سے یہ ناکام ہو گیا کیونکہ یہ لوگوں کو بہت ہی کنفیوزنگ لگتا تھا۔ مگر گوگل باضد تھا کہ اس کو ایک سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ بنانی ہی ہے، لہٰذا گوگل نے گوگل باز کے نام سے 2010 میں ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا اور اس کو اور جی میل کو ایک کرنے کا سوچا، جو کہ بظاہر ایک بہترین آئیڈیا تھا۔ جی میل کے ذریعے ان کے پاس وہ آڈینس بھی آ جاتی جو کہ ان کے آلریڈی یوزرز ہیں، نہ کہ وہ بالکل زیرو سے سٹارٹ کرتے۔ مگر اس کی تکمیل بہت خوفناک طرح سے کی گئی۔ لوگوں کو ایک دن اچانک پتہ چلا کہ ان کے جی میلز کے اکاؤنٹس اب گوگل باز اکاؤنٹس میں کنورٹ ہو چکے ہیں، جس کو انہوں نے سائن ان ہی نہیں کیا، اور ان کا کافی ڈیٹا پبلک ہو گیا ہے، جیسے کہ ان کے کنٹیکٹس، اور یہاں تک کہ جن لوگوں کو سب سے زیادہ ای میل کی گئی تھی وہ ان کی فرینڈ لسٹ میں تھے۔ اور گوگل کو نتیجتاً لا سوٹ کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس کو گوگل نے 2010 میں ملینز ڈالرز میں سیٹل کیا۔ اور ان ناکامیوں کے بعد اب وقت تھا گوگل کے سب سے بڑے سوشل نیٹ ورکنگ پروجیکٹ کا۔ 2010 میں فیس بک کی مقبولیت بڑھتی جا رہی تھی، جو کہ گوگل کے لیے ایک پریشانی کا باعث تھی، یہاں تک کہ فیس بک کا ایڈورٹائزمنٹ ماڈل بھی اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ وہ ممکن طور پر گوگل کے ایڈ ماڈل کو شکست دے سکتا تھا۔ فیس بک کے ایڈ ماڈل کے ذریعے یوزر خود کو فیس بک کو بتا رہے تھے کہ وہ کون ہیں، ان کی پسند ناپسند کیا ہے اور وہ کس چیز کا شوق رکھتے ہیں، بجائے گوگل کے ماڈل کے جہاں کلائنٹس کو یوزرز کے بارے میں بس وہ چیز پتہ ہوگی جو وہ سرچ کریں گے۔ اور بس یہی نہیں، فیس بک اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ گوگل کے امپلائیز کو ہائر کر رہا تھا، لہٰذا گوگل نے سوشل نیٹ ورکنگ کو سنجیدہ لینے کا سوچ لیا۔ وگ گنڈوٹرا نے گوگل 2007 میں جوائن کیا سوشل پریزیڈنٹ کے طور پر، اور انہوں نے گوگل کو سوشل نیٹ ورکنگ کے حوالے سے بیدار کیا۔ اس پوائنٹ پہ لیری پیج، جو کہ گوگل کے کو فاؤنڈر تھے، سی ای او کے عہدے پہ واپس آئے، اور وگ گنڈوٹرا کے کہنے پہ فیس بک کو ایک خطرے کے طور پہ محسوس کرنا شروع کیا اور گوگل پلس کا پلیٹ فارم لانچ کیا۔ اتنی ناکامیوں کے بعد گوگل باضد تھا اس پلیٹ فارم کو کامیاب کرنے کے لیے، اور اسی مقصد کے لیے گوگل نے زیادہ سے زیادہ وسائل اور امپلائیز گوگل پلس پہ لگا دیے اور اتنا ہی وقت اور پیسے خرچ کیے، یہاں تک کہ گوگل کے سی ای او لیری پیج نے سارے امپلائیز کو ای میل بھی کروائی، جس میں ان کو بتایا گیا کہ ان کا اس سال کا بونس 25% بڑھ سکتا ہے اگر گوگل کے سوشلز اچھی کارکردگی کرتے ہیں۔ کچھ سورسز کے مطابق گوگل کے امپلائیز میں سے تقریباً 1000 امپلائیز اس وقت گوگل پلس پہ باقاعدہ مشغول تھے۔ اس پروجیکٹ سے امیدیں لگائی تھی کہ فیس بک کو ختم کر دے گا۔ 2010 میں گوگل کی نیٹ ورک تھی $14 ارب، جبکہ گوگل کا مارکیٹ کیپٹل تھا 200 ارب۔ گوگل کے پاس وسائل تو تھے فیس بک کو شکست دینے کے لیے، تو پھر ایسا کیوں نہیں کر سکا؟ گوگل پلس 2011 میں لانچ کیا گیا۔ شروع میں اس میں کافی صلاحیت تھی، اس میں وہ سارے فیچرز تھے جو ہم ایک سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس میں دیکھتے ہیں، مگر اس کا مین فیچر تھا سرکلز، جس میں آپ مختلف قسم کے گروپس بنا سکتے تھے، اور ان گروپس میں جو لوگ ہوں گے بس وہی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو آپ اس گروپ میں ڈالیں گے۔ اور گوگل پلس میں ای میل اور سرچ آپشن بھی ملا دیا گیا تھا۔ اب اس کی مقبولیت بڑھانے کے لیے گوگل نے ایک انوائٹ کا ایسا نظام نکالا، آپ صرف تب بھی جوائن کر سکتے ہو گوگل پلس کو جب آپ کو کوئی انوائٹ کرے، اور پھر آپ آگے کچھ اور لوگوں کو انوائٹ کر سکتے تھے۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ گوگل کو فیڈ بیک بھی ملتا رہا اور وہ بگز بھی ختم کرتے رہے، اور پھر لوگوں کے ایکسائٹمنٹ بھی بڑھتی گئی کہ وہ آنا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ۔ آغاز میں صرف ان لوگوں کو گوگل پلس کا انوائٹ بھیجا گیا جن کا ٹیک انڈسٹری میں بہت نام تھا، اور ان میں سے ایک نام مارک زکربرگ کا بھی تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ فیس بک گوگل پلس سے اتنا خوف زدہ ہے کہ فیس بک نے ملک بھر میں لاک ڈاؤن لگا دیا تھا کہ سارے امپلائیز اپنے سارے کام چھوڑ کے فیس بک کے فیچرز صحیح کرنے میں لگ جائیں۔ سب کو یہ لگ رہا تھا کہ گوگل پلس فیس بک کو پیچھے چھوڑ دے گا اور انڈسٹری کا بادشاہ بن جائے گا۔ گوگل پلس 2011 میں لانچ ہوا اور سال کے آخر میں اس کے 90 ملین یوزرز تھے، اور کچھ ہی سال میں اس کے 500 ملین یوزرز ہو گئے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ گوگل پلس پھر کس طرح گوگل کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔ سٹارٹ میں ہائپ تو ہوئی تھی انوائٹ اونلی کرنے سے، مگر گوگل پلس کا اسیس دینے میں گوگل نے بہت دیر کر دی تھی اور اس کی ہائپ ختم ہوتی گئی، اور اس ہی وجہ سے لوگوں کے پاس بات کرنے کے لیے، رابطہ کرنے کے لیے زیادہ لوگ بھی نہیں تھے اس پلیٹ فارم پہ، اور یہ بس آغاز تھا ان گنت مشکلات کا جو پیش آئیں۔ ایک اور غلطی گوگل سے یہ ہوئی کہ انہوں نے لوگوں کے اوپر یہ لازم کرنا شروع کر دیا
کہ وہ اپنے اصل اور پورے نیم رکھیں اور اپنا یوزر نیم اور اپنا یوٹیوب چینل گوگل پلس سے کنیکٹ کریں۔ تو اس کے یوزرز کو یہ اپڈیٹ بالکل بھی پسند نہیں آئی اور یوٹیوب کمیونٹی اس کے بالکل خلاف ہو گئی۔ اور یہ صرف یوٹیوب کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ جو لوگ جی میل کھولنا چاہتے تھے اور یا جو لوگ اینڈرائڈ یوزر تھے پلے اسٹور سے کچھ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے تھے تو ان کو بھی پہلے گوگل پلس کا اکاؤنٹ بنانا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ گوگل میپس اور گوگل سرچ کے یوزرز پر بھی یہی چیز لازم تھی۔ پھر ایک اور فیچر جو گوگل پلس نے لانچ کیا وہ تھا کہ جب آپ کوئی ویب سائٹ وزٹ کریں تو اس پہ آپ کو ون پلس کا آپشن شو ہوتا تھا، جس پر کلک کرنے سے آپ کے کنٹیکٹ دے سکتے تھے کہ آپ نے اس ویب سائٹ کو ون پلس دیا ہے، بھلے ہی یہ آپ سے غلطی سے کیوں نہ کلک ہوا ہو۔ اور یوزر بڑھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ساری گوگل کی سروسز یوز کرنے سے پہلے سب کو گوگل پلس پہ سائن اپ کرنا ضروری تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے گوگل پلس کو گھوسٹ ٹاؤن قرار دیا کیونکہ 500 ملین یوزرز ہونے کے باوجود کوئی گوگل پلس کو استعمال نہیں کر رہا تھا، اور ایک کیمپ اسکور کے سروے کے مطابق لوگ مہینے کے 7.5 گھنٹے فیس بک یوز کرتے اور گوگل پلس صرف 3 منٹ یوز کر رہے تھے۔ گوگل نے پہلے تو اس بات کا انکشاف نہیں کیا، پھر بعد میں اعتراف کیا کہ 90 یوزرز نے 5 سیکنڈ بھی پلیٹ فارم یوز نہیں کیا اور 90 سے زیادہ پروفائلز بالکل خالی تھی۔ حالانکہ گوگل نے بیک لیش کو مد نظر رکھتے ہوئے تبدیلیاں بھی کی تھیں اور جو فیچرز اور اپڈیٹس یوزرز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ختم بھی کیے تھے، مگر ایک مہر کیونکہ لگ چکی تھی کہ گوگل پلس اچھا نہیں ہے، بہت سی یوٹیوب ویڈیوز اس ہی پہ بن چکی تھی، یہاں تک کہ کچھ گانے بھی ریلیز ہوئے تھے اور اس ہی وجہ سے گوگل پلس ناکام ہو گیا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ بالکل فیس بک کی طرح ہے اور گوگل نے ایک نیا پلیٹ فارم دینے کی بجائے اس بات پر توجہ دی کہ فیس بک کو کس طرح ہرانا ہے۔ گوگل فیس بک کو ہرانا چاہتا تھا فیس بک جیسی ہی ویب سائٹ سے۔ گوگل پلس کا کوئی یونیک سیلنگ پوائنٹ نہیں تھا، فیس بک اچھا تھا دوستوں اور لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے، ٹویٹر یوزفل تھا کرنٹ افیئرس کو جاننے کے لیے، مگر گوگل پلس کی کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ سرکلز ایک اچھا فیچر تھا، مگر اس سے آپ اور لیفٹ آؤٹ فیل کرتے تھے کہ لوگ پوسٹ ضرور کر رہے ہیں، اگر آپ اس سرکل میں نہیں ہو تو آپ اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ سرکلز کا ایک اور ایپ یہ تھا کہ جس نے وہ سرکل بنایا ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس سرکل میں کون ہے، لہٰذا باقی لوگ اس سرکل میں پوسٹ کرنے سے کتراتے تھے۔ یوزرز کو فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر کے مقابلے میں گوگل پلس کا انٹرفیس مشکل لگتا تھا، جس سے انہیں گوگل پلس کو یوز کرنے میں بھی مشکلات ہوتی تھی۔ وگ گنڈوٹرا جو گوگل پلس کو سپروائز کر رہے تھے، ان کے اور گوگل کے دوسرے ہیڈز کے بیچ میں کچھ درار آ گئی، جس کی بدولت وگ گنڈوٹرا نے گوگل سے ریزائن کر دیا اور اپنے ہی پروجیکٹ سے دستبردار ہو گیا، جس سے کمپنی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور اس کا فائدہ مارک زکربرگ کو بہت زیادہ ہوا اور مارک زکربرگ کے فالوور گوگل پلس کے اونر سے بھی زیادہ ہو گئے۔ اور ایک بڑی سیکیورٹی بریچ آخری کیل تبوت میں ثابت ہوئی جب 50 ملین سے زائد افراد کا ڈیٹا لیک ہو گیا۔ یہ کمپنی کے اے پی آئی میں ایک بگ کی وجہ سے ہوئی، جس سے تھرڈ پارٹی ایپس کو اسیس مل گیا تھا یوزرز کے ڈیٹے کا۔ گوگل پلس نے پہلے یہ بریچ چھپانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ان کو اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بریچ کی وجہ سے 2018 میں اور گوگل اور اس کی پیرنٹ کمپنی الفابیٹ کو لا سوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ گوگل پلس ٹویٹر اور فیس بک کے لانچ ہونے کے پورے 7 سال بعد لانچ ہوا، لہٰذا اس کو پہلے سے چیلنجز تھے، مگر سنیپ چیٹ بھی اسی سال لانچ ہوا تھا جس سال گوگل پلس اویلیبل کیا گیا تھا یوزرز کے لیے، مگر کیونکہ سنیپ چیٹ کچھ نیا آفر کر رہا تھا تو وہ آج تک یوز کیا جاتا ہے۔ آخر کار اکتوبر 2018 میں گوگل نے اناؤنس کیا کہ گوگل پلس ہمیشہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے اور 2019 تک گوگل پلس اب ان اویلیبل کر دیا گیا یوزرز کے لیے، اور اس کا سارا ڈیٹا دوسرے گوگل پلیٹ فارمز پہ شفٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد گوگل کے ایک سابق امپلائی نے یہ ٹویٹ کیا جس میں بتایا گیا کہ گوگل پلس کے ہر ایک اسپیکٹ پہ کام کر رہی تھی، ان میں آپس میں بالکل بھی یونٹی نہیں تھی۔ جہاں گوگل کی باقی سروسز نے میری اور آپ سب کی کہیں نہ کہیں زندگیاں آسان کی ہیں، وہیں گوگل کی کافی سائٹس خود اس کے لیے سر درد کا باعث بنی ہیں، اور میرے خیال میں اس کی بڑی وجہ ہے گوگل کا کلچر، جہاں وہ جو سائٹ جلدی پرواز نہیں لیتی ان کو بند کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ جہاں یہ کلچر باقی سائٹس کے لیے مثبت ثابت ہوتا ہے، وہیں سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کو وقت چاہیے ہوتا ہے اپنی قابلیت لوگوں کو ثابت کرنے کے لیے اور مقبولیت بڑھانے کے لیے۔ تو اس طرح فیس بک کے لیے جو گڑھا گوگل نے خود کھودا تھا وہ اس میں خود ہی جا گرے اور فیس بک سے انہیں ایک شرمناک شکست حاصل ہوئی۔